تو پاکستان یہ اصل میں ہے کیا؟ پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل، بال جیسا مفکر اسی 24 صدی ہجری میں، مودودی جیسا مصنف اسی 34 صدی ہجری میں، مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، یہ سارے کام یہاں تو ہوئے، پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہے، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطے انٹی سے کچھ ہونا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ یہ قریب البعید ما توعدون، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہی سے بول بالوں گا۔ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دلے اپنے کانٹے، اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکرے کر کے تیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ، یہ عجمی مسلمان ہے، عربی نہیں، عربی کا یہ نوٹ کر لی، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پے بلند میرا جن کو مل گیا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا لو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ عثمان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے، گریٹ عثمان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم، دی گریٹ سیسار، نام و نشان ختم، اب تو روس سارے ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا۔ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ حدیث میں آتا ہے یخرج الناس من المشرق یوطئون للمہدی یارث الکعبہ، مشرق سے فوجیں نکلے گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت کا، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان بچا کیا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام کی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ ہوئی یہ کوئی بات ہے، ایک تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہا تھا، سلم خانہ ہند ہاتھ کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، لندن لگوگی کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس کرم سے ہے جرمی آ رہا۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ کے مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین، آپ کا سکہ ہدارہ، آپ کا سکہ ثبات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو جیتی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت تاثرات کر دوں، دور صحابہ کے بعد کتنا خالص اسلامی جہاد پوری عثمانی تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک رہی ہے۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، وہ کہاں؟ ہندوستان میں نہیں، کہاں؟ جزیرہ سائرس، کیا نام تھا؟ مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں،
اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال کیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم میں آپ کو تبلیغ وسط ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد، وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہے، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ کوئی سبب ہے کہ یہاں مقاصد پاک ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، چیک پر نام لیتا ہے خدا کا اسم۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطے ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور بلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائے، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محسوس ہو جائے۔ پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا، اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائے، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا۔ آج مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر۔ آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 3 سال پہلے، یہ مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہے، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر مردے کے نہیں۔ ایک سیلاب نظر آ رہا تھا بتوں کا کہ جب ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک بتوا۔ یہاں کہاں نظر آئے گا بت آپ کو؟ یہاں تو اس کے بعد 2 پیسے ہو گئے، اسے سب سے پہلے بت اتار کے پھینک دی۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہے یہاں کی نسبت۔ اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو؟ کیونکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ قرآن میں انتارا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، کو مہر طلاق دیتے ہو اس کو خود نہیں دے سکتا، آپ کون ہوتے ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن رہے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنر ہی مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت پہ، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی، سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی اور ایک دربان کھڑا کر حضرت بلال کو بھیجا ہے رکا دیکھ، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رکا دینا میرا۔ اور رکے میں لکھا ہوا تھا اے سعد، لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد کرنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا؟ یہ دربان پہ کر دیا وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشیل وزٹ اسٹیٹ۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا، اور کوئی ایک کوئی قدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جیٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، ایک اونٹنی ایک خادم، اس ایک اونٹنی پر کیونکہ راستے کا راشن بھی ہے زیادہ 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ آگے نکیل پکڑ کر۔ یہ نظام چاہیے آج، اس کے انتظار میں، اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے، کیسی چھلاگے لگائی، ملوکیت ختم کی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جمہوریت آئی نام نہاد، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن، پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط، اس سے زور لگایا کمیونزم کی طرف گئے، چھلانگ لگائی، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئے۔ انسان رستازیت بنتا استاد در بندے جگر، ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے، دوسری میں پھنس سکتا ہے، اور کیوں کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا،
اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے، اس کے کسٹوڈین کو اندازہ ہی نہیں، یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں عمل کرنا تھا، دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کریں۔ کہاں ہے وہ؟ پٹک گئے، سو گئے۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، جب تک سانس تب تک ہاتھ۔ میرے عزیز نے تو ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 25 برس انتظار کیا تھا، پہلے عذاب کا کوڑا، پھر 12 ہماری وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب کے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوٹ۔ وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا، اگرچہ 93,000 ہمارا قریہ جوان، جن میں غالباً 47,000 فوجی، اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی، وہ اس ہندو کے غلام بنے، قیدی بنے، جن پر 800 برس تک، کہیں 600 برس تک، کہیں 1000 برس، اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا ہماری پیٹھ پر پڑا۔ پہلے عذاب کا کوڑا آ گیا تھا، 25 برس ہو گئے تھے، قمری حساب سے نوٹ کر لی، یہ نہ سمجھیے 24.25 برس ہوئے تھے، 24.25 برس قمری حساب سے 25 برس، اور اب نوٹ کر لیجئے اگلے 25 برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی 27 تاریخ تک صرف مہلت، اس مدی پوری ہوا چاہتی۔ کوئی عجب نہیں اور عذاب الادنا سے بعد ہم جاگے نہیں، ہوش پہ نہیں آئے، کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے، نوٹ کر لی، اگر یہ دوسرا امتحان ہو گیا، خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا، مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا۔ لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے تاریخ میں یہ ہو چکا ہے۔ فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو جنم سادے، تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا، اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عود انہیں تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا۔ وہ تاتاری ہی تو تھے، وہ سارے ہوش، کرکش ہوش، ترکان تیموری، ترکان سببی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، وہی تو سٹاک تو وہی ہے آیا۔ پاسباں مل گئے کعبے کو جنم، اس لیے کہ حضور نے فرمایا پچھیت سے ہوگا، جہاں سے فوجی چلیں گی، تو کوئی عجب نہیں۔ بہرحال یہ 2 امکانات ہیں، لیکن اس کا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا بدن۔ سیدھی سیدھی بات، اگر تو اب بھی حد ٹھیک ہو جائے، ڈاک ہوش میں آ جائے اور میں یونس کی طرح توبہ کر لے، تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایہ کرے۔ اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے۔ یہ بھی میں کہہ سکتا قریب بعید ما توعدون، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہی تھے بول بالا، اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے جو ہمیں شکست دے کر اسلام قبول کر، لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔